اور دیانتداری میں بہت سی چیزیں آ گئیں. اب آگے سبزی، فروٹ، کپڑا، لین دین، یہ خرید و فروخت جو ہوتی ہے، پرچیزنگ، اس میں جو دیانتداری نہیں کی جا رہی ہوتی. مسجد کے باہر فروٹ والا کھڑا ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے. یہ تو ہر چیز میں، ایون کہ آپ دیکھیں گے نا آن لائن جو آپ اکثر جو خواتین کام کر رہی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ برکت نہیں ہے، تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جب آپ دھوکہ دے رہے ہیں تو آپ کے مال میں برکت کیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. حرام کما رہے ہیں آپ حلال کمانے کے بجائے، دکھا آپ کچھ رہے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا شروع میں نئے جب ہم آن لائن کے کرتے تھے تو میں نے امی کہنے لگی کہ امی 4 سوٹ مل رہے ہیں اتنے ہزار. میں نے کہا نہیں ہو سکتا. بے وقوف بن گئے نا. اچھا میں آن لائن اتنی نہیں، صرف ایک اب نئی جو ایپ آئی ہے اس میں میرا تھوڑا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے، ورنہ نہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے پھل بیچنے والا اکثر ایسے کر جاتا ہے جی کہ باجی نہیں آپ لے کے، ابھی یہ صدر سائٹ پر اکثر وہ جو اخروٹ وغیرہ بک رہے ہوتے ہیں، میں نے تو باقاعدہ اس پر ویڈیو بنائی. انہوں نے کہا کہ باجی دیکھیں بہت اچھا ہے، کھا کے دیکھیں. اچھا بھائی گھر لے کر آئے 2 کلو اخروٹ، وہ سب کے سب خراب. مطلب آپ کہیں پر بھی کچھ بھی خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا، مسلمانوں میں بہت معذرت کے ساتھ مسلمانوں کے اندر نا دھوکہ رچ بس گیا، رچ بس کے بیٹھا ہوئے. اور یہیں سے میں کنیکٹ کروں گی، آپ نے جو بات ابھی شروع میں کی کہ ہمیں ہمارے دوسرے ممالک جو نان مسلمز ہیں وہ ان باتوں کو زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. ادھر کہیں یہ چور بازاری نہیں ہو رہی ہوتی، کہیں ایک دکہ ہوتی ہوگی لیکن بالکل سٹریٹ ہیں وہ اپنے ہر معاملات میں. لیکن ہمارے یہاں دیکھیں کپڑا خریدنے جاؤ بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا وہ ناپنے والا کیا ہوتا ہے، میجرمنٹ، اس کو میں تو کھڑے ہو جاتی ہوں کہ اس کو صحیح سے بڑھاؤ آگے. گز بولتے ہیں نا، گز. جی اس میں دیانتداری نہیں دکھانی. بالکل. جی مفتی صاحب ان کے لیے کیا کہیں گے؟ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں شو. من غش فلیس منی او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ہاں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بازار میں گندم کی ڈھیری لگی ہوئی تھی، جی بوری تھی، اس میں انگلیاں داخل کی، جی اندر سے گیلی تھی گندم. فرمایا ادھر آؤ، دکاندار کو بلایا، تمہیں بیع و شرع یعنی تجارت کے اصول پتہ ہیں؟ کہتے امیر المومنین پورے نہیں پتہ. فرمایا اس کو کوڑے لگاؤ. اس کو کوڑے لگوائے اور کہا جاؤ عبداللہ ابن وہ صحابہ بیٹھے ہوئے سیکھ رہے ہیں، ان سے جا کر کے سیکھ کے آؤ. تو پتہ چلا تجارت بھی سیکھنی ہے، ہر کام سیکھنا ہے، کیونکہ تجارت حضور نے فرمایا سچا تاجر کل صدیقین کی ہوگا، صف میں ہوگا. نبوت کے بعد صدیقیت ہے رتبہ، تو جو سچا تاجر ہے وہ ادھر ہوگا، اور جو جھوٹا تاجر ہے وہ کہاں ہوگا، وہ خود اندازہ لگا لے اپنا. تیسری بات یہ کہ فرمایا یہ منافق ہوتا ہے، اس کے 2 رخ ہوتے ہیں، ادھر سے دکھاتا کچھ ہے دیتا کچھ ہے. بالکل. اور پھر منافق جہنم کے سب سے گہرے نچلے طبقے میں. فروٹ آپ لینے جائیں، آپ کو کہا جاتا ہے باجی اگر خراب نکلے تو ہم واپس لے لیں گے، کبھی بھی نہیں لیتے. جی بالکل. آمنہ یہ جو اسلام پھیلا پوری دنیا میں، اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے نا اولیاء اللہ کے بعد مسلمان تاجروں کا بھی. بالکل صحیح. جہاں مسلمان تاجر جاتے تھے وہ اپنے آپ کو اپنے کردار سے منواتے تھے. ایک مثال میں آپ کو پیش کروں، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ 2 کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ ہندو ہوا کرتے تھے. جب مسلمان تاجر وہاں پر نئے گئے تو انہوں نے اپنا مال بیچتے وقت لوگوں کو بتایا ہمارے مال میں یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے. وہ لوگ پریشان ہو گئے، کون لوگ ہیں کہ یہ اپنے مال کا عیب بھی بتا رہے ہیں، عیب بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ آپ کا نفع ہے، یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے. تو وہ اتنے امپریس ہو گئے کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا وہاں پہ شروع کر دیا. اور انڈونیشیا، ملیشیا، یہ دونوں کنٹریز وہ ہیں کہ جس میں 80% جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے پریکٹسنگ مسلم جنہیں کہتے ہیں نا، وہ ان دونوں کنٹریز میں جو وہاں رہے ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے. جیسے ہمارے یہاں جمعے میں رش ہوتا ہے ایسے وہاں فجر کی نماز میں رش ہوتا ہے، اور 5 وقت کی لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو مسلمان اپنے ان کردار کا یہ بھی ایک ہے نا انڈونیشینز کا، ان کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو سکتی جب تک وہ عمرہ نہ کریں، حج نہ کریں. جی ایسا ہے نا، انڈونیشیا میں لا ہے. جی اس لیے کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان بنے نا، انہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا. ہم جو بات ابھی بریک میں کر رہے تھے، اتنی زبردست ڈسکشن ہو رہی تھی، تو میں سوچ رہی تھی
کہ جو ہم مال کے چکر میں پاگل ہو رہے ہیں, آنیسٹلی مال کے لیے پاگل ہو رہے ہیں سب, وہ مسلمان ہو کوئی بھی ہو, لیکن اسلام مال سے منع نہیں کرتا. جو بات ہم کر رہے تھے, اسلام مال سے منع نہیں کرتا, مال کی محبت سے منع کرتا ہے. محبت سے, بالکل, کہ آپ اس کے چکر میں اتنے پاگل ہو جائیں, اتنے پاگل ہو جائیں کہ آپ کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے اور آپ ہینڈی کیپ ہو جائیں اس مال کی محبت کے اندر. سورہ نساء میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیموں کا حق کھائے گا نا, وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھرے گا, جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا. تو نارملی تو دکھنے میں بالکل نارمل ہوتا ہے انسان, لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے گا تو وہ اس عالم میں ہوگا کہ وہ دیکھیں نا پراپرٹیز میں بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں. بالکل, بہن ہر جگہ دیکھا جاتا ہے, یہ بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں, بہنیں بھائیوں کا حق کھا جاتی ہیں. تو یہ تو دیکھیں نا کتنی غلط چیز ہے. مجھ سے اگر آمنہ ملک یہ پوچھے 2 لفظوں میں بتائیں کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, تو میں کہوں سچائی اور دیانتداری. بالکل. اور اگر پوچھیں کہ کفر کیا ہے تو میں کہوں جھوٹ اور بددیانتی. بالکل, یہ 2 صفات ہیں. ہمارے نبی کتنی بڑی ہستی ہے کائنات, کسی کو بھڑکا دینا بھی ایک کام چل رہا ہے, اور کوئی کہہ رہا ہے یار تم تو بول لیتی ہو نا, یا تم بول لیتے ہو, یہ بات کہنا آگے جا کے جس سے اس کو پتا ہے کہ اس کی کلاس لگنے والی ہے, بالکل, وہ بھی بددیانتی میں آ جاتا ہے کہ آپ نے کسی کو بھڑکایا کسی کے خلاف. آپ سچ بول رہے ہیں, آپ پر اعتماد ہیں, آپ پر اطمینان ہیں, آپ پر یقین ہے, یہ ساری دیانتداری ہے. اس کے برعکس